الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں بننے، بگڑنے، سنورنے اور بہکنے دونوں طرح کے اسباب اور وسائل اس دنیا کے اندر رکھ رکھے. انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آزمائش گاہ کے اندر بھیج کر یہ جانچنا چاہا ہے، یہ پرکھنا چاہا ہے کہ دیکھیں کون سا بندہ، کون سا انسان میری عظمت، میری برتری کا احساس اپنے دل کے اندر رکھ کر جو بننے کے، سنورنے کے راستے ہیں ان پر چل پڑتا ہے، اور کون سا انسان احساس اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا میری عظمت کا، میری برتری کا، اور وہ من مانی زندگی گزارتے ہوئے ان راستوں کے اوپر چل پڑتا ہے جو راستے اس کو بگاڑ کی طرف اور بہکنے کی طرف لے جانے والے ہیں. قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف یہ اعلان کیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہیں ہے کہ انسان فطری طور پر، پیدائشی طور پر شرپسند ہوتا ہے اور شرارت ہی اسے راس آتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی زبان سے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا نوزائیدہ، نو مولود بچہ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس دنیا کے اندر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ عہد الست کے اوپر اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے، جس میں اس نے اپنے پروردگار کے سامنے اس کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا، اور اسی اعتراف کے اوپر وہ دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولتا ہے. لیکن ماحول کے اثرات اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غفلت کی زندگی، من مانا پن،
اس کو بہکا دیتا ہے، اس کو بگاڑ دیتا ہے، اس کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، ورنہ پیدائشی، تخلیقی اور فطری طور پر کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بچی، کوئی بھی انسان میرے دوستو شرارت پسند نہیں ہوتا۔ فساد اس کے دل اور دماغ میں رچا ہو، بسا ہو، پیدائش کے وقت ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم دنیا کے اوپر جب نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانوں کا جو باشعور ہو چکا ہے ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا ہے جو نیکیوں کا خوگر ہوتا ہے، جو سچائی کا پیکر ہوتا ہے، جس کی زندگی تقوی، طہارت اور تقدس سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ راست باز ہوتا ہے، وہ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے، اس کی نظر بھی غلط انداز پر کسی غیر محرم کے اوپر اٹھ جائے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اگر کوئی گناہ اور خطا سرزد ہو جائے انجانے میں، غفلت میں، تو وہ اس کے اوپر آہو بکا کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، توبہ تلہ کرتا ہے، اپنے پروردگار کو منانے کے لیے وہ اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ ایک طبقہ تو انسانیت میں اگرچہ بہت معمولی ہے، بہت تھوڑا ہے، لیکن ایک طبقہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بھی نظر آتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو غفلت سے عار ہے، منمانی زندگی گزارنے پر ہمہ وقت میرے دوستوں تیار رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کی میرے دوستوں اس کی عادت نہیں ہوتی ہے، وہ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں طرح کے طبقے اس روئے زمین کے اوپر نظر آتے ہیں۔ ہمارا انتخاب کیا ہونا چاہیے میرے دوستو؟ اس شر اور خیر کے دونوں طبقے جو یہاں موجود ہیں، ہمارا انتخاب یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں جن کے دل کے اندر خدا ترسی ہے، اللہ کی محبت اتنا رچی بسی ہے ان کے دل میں کہ ہر وقت ان کو خوف خدا ستائے رہتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگیوں کو ہم دیکھیں، پرکھیں اور ان کے جیسا بننے کی جد و جہد اور کوشش کریں، تبدیلی آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ اٹھا کر کے دیکھیے، شرارتوں کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ کون سا فساد و شر ایسا تھا جو انسانیت کر سکتی تھی؟ آپ علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر وہ مکے کے اندر موجود نہ رہا ہو، لیکن بہرحال اخلاق سے آدمی متاثر ہوتا ہے، کردار سے آدمی تاثر قبول کرتا ہے۔ اپنے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جو ایک ضمیر ہے، وہ ضمیر انسان کو ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اکیلے حق کا علم لے کر کے اٹھے تھے، اور جب اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے اوپر لوگوں کے آنے کا اعلان کیا کہ دنیا کی فلاح اور بہبود اگر چاہتے ہو تو اس کلمے کے اوپر آ جاؤ، آخرت کی نجات اگر درکار ہے تو اس کلمے کے اوپر آ جاؤ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ تمہاری دنیا کو بھی بامراد کر دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ آپ علیہ السلام سے دشمنی کرنے کے لیے سب آمادہ ہو گئے۔ آپ کا کنبہ، آپ کا خاندان میرے دوستو آپ کا دشمن بن گیا، چہ جائے کہ مکے کے عام باشندے وہ تو آپ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہی ہو گئے تھے، آپ کے گھر کے افراد بھی آپ کے دشمن بن گئے،
اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو 13 سال کی دعوت اور تبلیغ کے بعد اللہ کی اجازت سے مکہ المکرمہ سے باہر نکل کر مدینہ المنورہ کو اپنا مسکن اور وطن بنانا پڑا، اور پھر وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت اور مذہب کی تبلیغ کے لیے جو محنت اور جو جدوجہد کی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر اللہ نے جو نصرت اور تائید کی ہے وہ ساری داستانیں کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابیں پڑھیے، آپ کو ساری باتیں ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر جدوجہد نہیں کی۔ آپ کی تاریخ تو اولو العزمی سے اور ہمت و حوصلے سے بالکل بھری ہوئی ملے گی، کہیں پر آپ افسردگی کا، مایوسی کا، قنوطیت کا میرے دوستو شکار ہو کر کے خود سپردگی کا من نہیں بناتے ہیں کہ ہم بھی کفار اور مشرکین کی راگ میں اب راگ ملانے لگیں گے۔ کتنی مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیشکش ہوئی کہ آپ آ جائیے اپنے آبائی دین کے اوپر، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا کلمہ بلند کیا تو اس کے بعد سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہ کسی لالچ کا شکار ہوئے اور نہ ہی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو اپنے دل پر لیا، اور نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اندیشناک حالات سے میرے دوستو کبھی سپر انداز ہوئے۔ ہر موقع پر پوری پامردی کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ثبوت پیش کیا، اور بالآخر آپ کے اخلاق سے اور آپ کے کردار سے لوگ متاثر ہوئے۔ اس کے لیے میرے دوستو محنت تو کرنی پڑے گی۔ اگر آپ مذہب اسلام کو اپنے اوپر ڈھالتے ہیں، اپنے سراپا کے اوپر، اپنی زندگی کے اندر مذہب اسلام کی نمائندگی کا اگر من بناتے ہیں اور یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو میرے دوستو آپ کے اوپر حالات یقیناً آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین پر، صحابہ کرام پر، اور آپ سے پہلے بھی روئے زمین پر جو انبیاء کرام دین برحق کی دعوت پیش کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر بن کر کے آئے، سب کو مشکلات کا، حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم کے اندر، کیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تمہیں یقیناً آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اس دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے سلسلے میں جتنا دھوکہ دھڑی، جتنا چھکا پنجا میرے ساتھ کیا گیا ہے اور کسی کے ساتھ اتنا نہیں کیا گیا۔ اس دین کی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں جتنا میری ایذا رسانی کی گئی، مجھ کو ستایا گیا ہے، اور کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ بسا اوقات ہماری ناطقہ بندی کا یہ عالم ہوتا تھا، ہمیں ایک مکان کے اندر اس طرح سے محصور اور نظر بند ہو کر کے زندگی گزارنی پڑتی تھی کہ 30 شب و روز، رات اور دن تک کھانے پینے کے آج ہمیں کتنا سامان میسر ہے۔ کھانے پینے کے لیے ہم اپنے گھروں کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں لذیذ پکوان تیار کرواتے ہیں،
وہاں بھی اگر ہمیں چین نہیں پڑتا ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں اور زیادہ لطف اندوزی کا من ہوتا ہے تو ہم باہر نکل کر کے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ تفریح گاہوں پر جاتے ہیں، ڈھابوں پر جاتے ہیں اور اپنے من پسند کے کھانے استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کو نظر بندی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ آپ کو بالکل میرے دوستو بائیکاٹ کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے، آپ کی ناطقہ بندی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 30 دن اور رات بسا اوقات ایسے گزر جاتے تھے کہ میرے پاس اور میرے خادم بلال کے پاس کھانے پینے کا کوئی ایسا سامان نہیں ہوتا ہے جسے عام انسانیت کھائے برضا برغبت۔ ہاں، جانوروں کی طرح سے کھانے کے لیے کچھ سامان جس طرح جانور گرے پڑے کھانے استعمال، ایسے کھانے میسر ہوا کرتے، کبھی کھجور کھا لیا، کبھی ستو کھا لیا، کبھی پانی ہی پر اکتفا کر لیا۔ اس طرح سے میرے دوستو مکہ المکرمہ کے اندر آپ علیہ السلام کی ناطقہ بندی کی گئی۔ آپ کو حالات اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، لیکن ایسی سخت آزمائش کے وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین برحق سے 1 انچ پیچھے ہٹنا کبھی گوارا نہیں کیا، ورنہ آپ کے سامنے تو پیشکش ہوتی تھی کہ آپ اپنے آبائی دھرم اور مذہب کے اوپر آ جائیے، ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کر لیں گے، آپ کے قدموں میں زر و جواہرات کا انبار لگا دیں گے، آپ انتخاب کیجئے، سب سے خوبصورت لڑکی کا نکاح آپ سے کرا دیں گے، سب کچھ ماننے کے لیے تیار تھے۔ کبھی آپ کے سامنے اس طرح کی پیشکش ہوئی کہ آپ اپنے مذہب پر بھی عمل کیجئے اور ہم بھی اپنے مذہب پر عمل، کچھ دن آپ کے مذہب پر اور کچھ دن ہمارے مذہب پر، آپ یہ بھی چل کر کے دکھائیے۔ ایسا بھی آپ علیہ السلام کے سامنے میرے دوستو مرحلہ پیش آئے، لیکن آپ علیہ السلام نے ببانگ دوہل یہ اعلان کر دیا تھا کہ جب روز روشن میرے ہاتھوں میں ہے تو میں کسی ٹمٹماتے چراغ کا اتباع کروں، پیروی کروں، بلکہ وہ چراغ بھی نہیں ہے، اس میں تو ظلمت ہے، جاہلیت ہے، جہالت ہے، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی خلاف ورزی جن کاموں کے اندر موجود ہے، میں اس کی پیروی اور اس کا اتباع کروں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے میرے دوستوں پوری طاقت کے ساتھ دعوت ایمان کو سنبھالا، اپنے دل میں بسایا، اور جب جیسا موقع ملا حالات کے پیش نظر آپ علیہ السلام اس کی دعوت اور تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کو ستایا جاتا تھا، ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرما کر کے کہہ دیا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہیں بھی آزمایا جائے گا، تمہارا بھی ابتلا ہوگا، تمہاری بھی آزمائش، اور تم کو بھی امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ کیسے کیسے حالات آئیں گے؟ فی اموالکم، کبھی تمہارے اموال پر قبضہ جتایا جائے گا، چھینا جائے گا، تمہاری جائیدادوں کے اوپر ناجائز قبضہ جات آئیں گے۔ میرے دوستو، کیا ان حالات سے امت مسلمہ دوچار نہیں ہو رہی ہے؟ آج پورے عالم کا اور خود جس ملک کے اندر ہم اور آپ رہتے اور بستے ہیں، کیا ہمیں اپنے مال کے تعلق سے بے چینی اور اضطراب کا شکار نہیں ہونا پڑ رہا ہے؟ وقف جائیداد کے تعلق سے ہمارے اکابر کی بے چینی میرے دوستو ہمارے سامنے ہے، پوری ملت سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے
کہ وقف کی املاک یہ نہ انگریزوں سے ہم کو حاصل ہوئی ہے اور نہ ہندوستان کی حکومت سے ہم کو حاصل ہوئی ہے، یہ تو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے لیے جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی جائیداد ہے۔ ہمیں اس جائیداد کے تعلق سے کیوں اضطراب اور بے چینی میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پوری ملت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے۔ ملک کے چپے چپے میں ہمیں میرے دوستوں بے چینی کا شکار ہم دیکھ رہے ہیں امت کو۔ وقف ترمیمی بل جب سے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہیں آزمائش میں، ابتلا اور امتحان میں ڈالا جائے گا تمہارے مال کے تعلق سے بھی، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جان کے تعلق سے بھی، کبھی جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ ایسی آزمائش اور ایسے پرخطر حالات سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہیں سننا پڑے گا۔ کس سے؟ اہل کتاب سے۔ آج دیکھیے بنی اسرائیل، یہود میرے محترم بزرگوں اور دوستوں امت مسلمہ کو کن حالات سے گزرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ کیا ان حالات سے ہم اور آپ واقف نہیں ہیں؟ آج فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ان کے جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا ان کی رگوں کے اندر وہی خون نہیں ہے جو ہماری رگوں کے اندر خون بہتا ہے؟ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تمہیں تو آزمایا جائے، تمہیں سننا پڑے گا اہل کتاب سے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے طبقوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے کیا سننا پڑے گا؟ اذًا کثیرہ، تکلیف دہ بے شمار باتیں تم کو سننی پڑیں گی۔ ایسی ایسی بولیاں بولی جائیں گی، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے تمہارے مذہب کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف۔ کیسی کیسی گستاخانہ باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مذہب کے تعلق سے، اپنے پیغمبر جن کی اوپر ہم اپنی جان نچھاور کرنا فخر سمجھتے ہیں، دارین کی سعادت تصور کرتے ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس پیغمبر رحمت للعالمین کی شان میں گستاخی ایک مومن اور مسلمان کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن سننا پڑ رہا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا، حالات اور مشکلات، ابتلا اور آزمائش تو آنی ہی ہے جب تم حق کے علم بردار بن گئے ہو اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی توحید اور رسالت اور توحید و رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے کا جب تم نے من بنا لیا ہے، جب تم مومن اور مسلمان بن چکے ہو تو حالات سے اور مشکلات سے تم کو گزرنا پڑے گا۔ اس سے کبھی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام کو ایذا رسانیوں کا نشانہ بننا پڑا، اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک جس نے بھی پیروکاری کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے دین کی دعوت اور آپ کے دین کی تبلیغ کو اپنا مشن بنایا، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو تکلیف
آئے گی دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے راستے پر خود چلنے اور انسانیت کو چلانے کے لیے اگر ہم نے بیڑا اٹھایا ہے تو اس راستے کی مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونے کا بھی ہمیں اپنے اندر حوصلہ اور جذبہ لے کر کے چلنا پڑے گا۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تمام دنیاوی مناصب اور اقتدار کو، دنیاوی لذتوں کو ٹھکرا کر کے میرے دوستو دین برحق کی دعوت اور تبلیغ کو اپنا مشن بنایا تھا، ہمیں بھی بنانا پڑے گا۔ دونوں طبقے موجود ہیں دنیا کے اندر، خیر پر چلنے والے بھی اور شر کے اوپر لے کر چلنے والے بھی، لیکن شرارت کے اور فساد کے نمائندوں کی پیروی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بکثرت ہو رہی ہے۔ ہم نے کبھی اپنا من بنایا ہی نہیں کہ خیر اندیشوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ من بنائیے جو دین کو لے کر کے چل رہے ہیں، جو سچائی کے علم بردار ہیں، جنہیں تقوی، تقدس اور طہارت پسند ہے، ایسے لوگوں کے نقش قدم پر ہم اور آپ چلنے کا من بنائیں۔ بالآخر جیت کس کی ہوتی ہے؟ ارے اخلاقی ہی سے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا کردار سچائی کا ہے اور دوسرے کا کردار کذب بیانی کا ہے تو ایک نہ ایک دن سچائی بہرحال فتح یاب ہو کر کے رہے گی اور جھوٹ میرے دوستو ذلیل و خوار ہو کر کے رہے گا۔ عفت، پاک دامنی، جس سے انسانیت کا وقار بلند ہوتا ہے، جس سے انسانیت کی قدریں اوپر اٹھتی ہیں میرے دوستو، اس کی جیت ہوگی۔ آوارگی کی کبھی جیت نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے دن کے لیے وہ دندناتا پھر رہا ہے، لیکن بہرحال یہ انسانیت اسے اپنے دل سے نکال کر کے باہر کرے گی۔ آپ پہلے میدان کے اندر آئیے تو سچائی کی، راست بازی کی، امانت کی، دیانت کی، تقوی، طہارت اور تقدس کی آپ دنیا کے سامنے چل پھر کر کے تبلیغ تو کیجئے، دعوت تو دیجئے۔ مذہب اسلام ہمیں تمام خیر کی میرے دوستو دعوت دیتا ہے، اس خیر کو پہلے اپنے اندر پیوست کیجئے اور پھر اسے لے کر کے دنیا کے سامنے چلیے۔ ہمارے اخلاق اور کردار سے دنیا متاثر ہو کر کے رہے۔ اکیلے پیغمبر اٹھتے تھے میرے دوستو، اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر جو ہر طرف سے بگڑ چکا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کو بالآخر آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے، آپ کی سچائی، امانت داری کی وجہ سے، آپ کی عفت اور پاک دامنی، یہ سارے کردار تھے جس کردار کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کی تائید اور نصرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوتی گئی، پھیلتی گئی اور آپ کے راستوں پر لوگ چلنے لگے۔ اپنے راستوں کو لوگوں نے تج دینا گوارا کیا، چھوڑ دینا منظور کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں سب نے آ کر کے پناہ لینی شروع کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اکیلے اٹھے تھے؟ چند صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی محنت مکے میں چلی۔ آپ علیہ السلام مدینے میں آ کر کے جب اپنی دعوت کا کام کرنا شروع کیا تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے چار دانگ عالم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا ڈنکا بجا دیا۔ تو شرارتیں بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور ان کے علم بردار بھی آگے آگے چل رہے ہیں اور خیر اندیش لوگوں کی جماعتیں بھی اس دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا انتخاب یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھلائی عام کرنے والوں کے، خیر کو عام کرنے والوں کو،
اپنائیں اور ان کے ساتھ اپنی نشست و برخاست رکھیں۔ اس طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اس دین کی دعوت کا اور دین کی تبلیغ کا بھی کام ہوگا اور مذہب اسلام کو فروغ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر سے اور شریر لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، خیر کے کاموں میں دلچسپی پیدا فرمائے، اور جو خیر کا کام کرنے والے ہمارے اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، صوفیہ ہیں، داعی ہیں، مبلغین ہیں، ان کے ساتھ ہمیں لگنے کی اور ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔